5400 حدیث نمبر ہے، اور دوسرا مروتی چھاپے میں یہ 5410 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ ایسے بادشاہ آئے جنہوں نے تورات اور انجیل کو بدلا، تورات اور انجیل کو بدلا۔ تو جب وہ بادشاہ تھے، توجہ رکھیں آپ، تو جب وہ بادشاہ تھے اس وقت فیہم مؤمنون یقرؤون التوراۃ، مومن لوگ بھی تھے جو تورات پڑھتے تھے، جو آپ اس ساری بات کو دل کے کانوں سے سنیں اور یہ جانیں، یقیناً آپ یہ بات پوری ہونے پر ضرور جانیں گے اس وقت کو اور اس وقت کو، اور جو بات جس وجہ سے یہ سنائی جا رہی ہے۔ تو وہ تھے ان میں جو تورات پڑھتے تھے، قیل لملوکہم، بادشاہوں سے ان کے جو وزیر مشیر چمچے کڑچے تھے وہ ان سے کہنے لگے ما ناجدو شتمن اشد من شتم، یہ جو ہم کو گالیاں دیتے ہیں اس سے بڑھ کر ہمیں گالیاں کوئی نہیں دیتا۔ بادشاہ کے چمچے کٹے کہتے ہیں بادشاہوں کو کہ یہ لوگ جو تورات پڑھتے ہیں یہ ہمیں بہت بڑی گالیاں دیتے ہیں، ایسی گالیاں تو کوئی اور ہمیں نہیں دیتا۔ وہ کون سی گالیاں ہیں بھائی؟ وہ کہتے ہیں ہؤلاء انہم یقرؤون، یہ لوگ پڑھتے ہیں، یہ لوگ پڑھتے ہیں، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، یعنی یہی آیت تورات میں موجود تھی جو قرآن میں بھی موجود ہے کہ جو اللہ کے اتارے ہوئے قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے، حکومت نہ کرے، وہ کافر ہے۔ وہ تو اب بادشاہوں کو ان کے جو ہیں وہ چمچے کہتے کہ یہ لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، یہ جملے پڑھتے ہیں جو اللہ کی قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پاک کلام میں بولو دیکھو آیت ہے۔ اب محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں وہ کہنے لگے وہ ہؤلاء آیات ما، یہ صرف ایک گال نہیں ہے، یہ صرف ایک گل نہیں، اس تو ود کے سارے یہ عیب بیان کرتے ہیں آیاتاں دے وچ، فی اعمالنا کراتے ہیں سارے کئی اعمال دیاں خرابیاں یہ تورات چوں پڑھتے ہیں، تورات چوں یہ وہاں سے پڑھتے ہیں۔ تو اب کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے جی فادو، آپ ان کو بلائیں، بادشاہوں سے کہتے ہیں تم انہیں بلاؤ، انہیں بلا کے کہو کہ بھائی ویسے تم پڑھا کرو تورات جیسے ہم پڑھتے ہیں، جیسے یعنی وہ آیات جو مثال ہے جیسے شراب کے خلاف ہوں وہ بھی نہ پڑھو، جو سود کے خلاف ہو وہ بھی نہ پڑھو، جو پردے کے خلاف ہو وہ بھی نہ، یعنی بے پردگی کے خلاف ہو وہ بھی نہ پڑھو۔ تو ہر وہ آیت تم اس طرح پڑھو جس طرح ہم پڑھیں، اور پھر کیا کہتے ہیں تم بھی اس طرح ایمان رکھو اس پر جس طرح ہم رکھتے ہیں۔ جب انہیں بلایا گیا، وہ جڑے سارے تورات پڑھنے والے سن، جب انہیں بلایا گیا، بلا کے اب انہیں اکٹھا کیا گیا، تو ان سے کہا گیا کہ اب بتاؤ بھائی تم پر یہ دو باتیں ہیں، یا تو تمہیں قتل کیا جائے گا یا تم تورات انجیل پڑھنا چھوڑ دو، تورات انجیل پڑھنا چھوڑ دو۔ تو اب انہوں نے کیا کہا جی کہ جب ان پر یہ پیش ہوا کہ تورات انجیل پڑھنا چھوڑ دو، ہاں یا اسے بدل دو، یہ اس کی تیسری شکل بلکہ ہو جائے گی، یا تمہیں قتل کیا جائے، وہ تورات انجیل پڑھنا چھوڑ دو، اس طرح کرو کہ وہ اس کو بدل لیں۔ اب انہوں نے کہا تم ہمیں چھوڑ دو، تم ہمیں چھوڑ دو۔ ان میں سے ایک گروہ کہتا ہے تم ہمارے لیے اس طرح کرو،
ہمیں چھوڑ دو اور ہمارے لیے ابنو لنا، ہمارے لیے بناؤ استوانتن، ایک ستون لمبا سا، ایک مینار جیا، ایک مینار بنواؤ، پھر ہم اس پہ چڑھ جائیں گے اور پھر ہم نیچے سے کھانا پینا اوپر کھینچ لیا کریں گے، ادھر ہی بیٹھے رہیں گے، کھاتے پیتے ادھر ہی رہیں گے، نہ ہم نیچے آئیں گے نہ تمہیں ہم سے تکلیف ہوگی۔ ان سے دوسرا گروہ کہتا ہے ہمیں چھوڑ دو، ہم جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، جس طرح جانور رہتے ہیں زندگی گزارتے ہیں، ہم بھی اسی طرح ادھر رہ کے گزارا کر لیں گے، اور اگر تم ہمیں دیکھ لینا، یعنی ہم اگر تمہارے پاس آئیں تو تم ہمیں قتل کر دینا۔ پہلے کیا ہے، پہلے گروہ نے کیا کہا، ہمارے لیے لمبا سا مینار بنا دیں، اس پر رہیں گے۔ دوسرے نے کہا ہمیں جنگلوں میں جانے دیں، ہم ادھر رہیں گے، ادھر ہی جانوروں کی طرح کھائیں گے پیئیں گے رہیں گے، تمہیں نظر آئیں تو ہمیں قتل کر دینا۔ تیسرا گروہ کہتا ہے ہمیں ویرانے میں ہمیں جھوپڑی بنا دو، ویرانے میں ہم اسی میں رہیں گے، اور وہاں رہ کر ہم ادھر ہی کنویں بنا لیں گے، وہاں رہ کے ہم سبزیاں وغیرہ جو ہیں لگائیں گے، وہی کھائیں گے، ادھر گزارا کریں گے، یعنی سب کچھ چھوڑ دیں گے۔ اب یہ تینوں لوگ جو ہیں، تینوں قسم کے، یہ اللہ کے پاک قرآن کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا اپنی برادریوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اللہ کا پاک کلام نہ چھوڑ، اللہ کا پاک۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کا کلام جو ہے صرف پڑھ کے صحیح طریقے پر کوئی پڑھنے والا بیٹھا ہو تو اس سے بھی زمانے کے عمراء بادشاہ وہ اتنی تکلیف پاتے ہیں۔ تو آپ غور کریں اس بات پر کہ جن لوگوں کو بلا